وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم پیغمبر نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزر، جن کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم مورتیوں کو خدا سمجھتے ہو، بنا لیے ہو انہیں خدا؟ انی اراک وقومک، میں دیکھ رہا ہوں اے ابا جان تم کو اور تمہاری پوری قوم کو، جو اس کی عبادت، فرما برداری، بندگی، غلامی، پرستش، پوجا کر رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہو تم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہماری بادشاہت آسمانوں اور زمین کے ایک ایک راز کا ہم نے مظاہرہ کرایا، مناظرہ کرایا، دیکھے حضرت ابراہیم نے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والے بندے ہو جائے۔ آپ نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے بتا دے کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے بتایا وہ آیت میں جا کر سنو ترجمہ۔ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے، من الموقنین، یقین والوں میں سے ہو جاؤں۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہوئی، رآ کوکبا، تارے کو دیکھا، گھر والے تھے، ماں باپ تھے، رشتہ دار تھے، قوم والے تھے، گلی محلے میں جمع تھے، سب کو بتانے لگے۔ قال ھذا ربی، تم اسے رب مانتے ہو، چلو سپوز کرو میں بھی اسے رب مان لیتا ہوں۔ فلما افل، جب وہ صبح ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تمہارے کہنے پر میں نے سوچا تھا سب لوگ رب مانتے ہو، میں نے بھی دل میں سوچا کہ چلو تم مانتے ہو، یہ رب ہو سکتا ہے کیا، یہ تو ڈوب گیا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، ڈوبنے والے کو پسند نہیں کر سکتا میں، رب آتا جاتا نہیں، رب گھٹتا بڑھتا نہیں، رب میں پریورتن نہیں ہوتا۔ لا احب الافلین، اس ڈوبنے والے، فنا ہو جانے والے سورج، اس کے اوپر اس کی روشنی غالب آ گئی، غائب ہو گیا۔ ہاں، فلما رأى القمر، قوم کے لوگ چاند کو خدا بنائے ہوئے تھے، پھر جب ایک چوندھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی چاندنی میں، روشنی میں، سب گاؤں والے مزے اڑا رہے تھے، بیٹھے تھے، کھا پی رہے تھے، سیر و تفریح کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم گیان دینا چاہتے تھے، ایمان کی طرف بلانا چاہتے تھے، سچے مالک کی وڑک کی طرف لانا چاہتے تھے، سچے مالک کا تعارف کرانا چاہتے تھے۔ حجت اور آرگومنٹ کے لیے آپ نے کہا فلما رأى القمر، اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر، بازغاً چاندی کی طرح چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، تم اسی کو رب کہتے ہو؟ ہاں چلو میں بھی تمہارے کہنے پر مانتا ہوں، سپوز، حقیقت میں نہیں مانا آپ نے، آپ کے پاس تو علم آ چکا تھا۔ قال ھذا ربی، چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے کہنے کے مطابق میں بھی کہتا ہوں میرا بھی رب۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا، اپنا منہ کالا کر لیا، چلا گیا، چھوٹا بڑا ہونے لگا، قدرناہ منازل، اس کی منزلیں ہم نے فکس کی، فکس کرنے والے کی اتباع کر رہا ہے یہ۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا ان کو سجدہ کرو۔ کون نکالتا ہے، کون لے جاتا ہے، کون روز کے سرکل میں سے ڈال دیا ہے، روزانہ الگ مشرق اور مغرب سے نکلتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے یہ چاند، قدرناہ منازل، جس نے اس کو پابند کیا وہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل، جب یہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، دل ہی دل میں کہنے لگے اگر میرے رب نے ہدایت تو مجھے دی ہے، انہیں سمجھانے کا آرگومنٹ، ان کے دلوں کو کھینچنے کا حجت اگر میرے رب نے نہیں سکھایا، لأکونن من القوم الضالین، ان گمراہوں کے ساتھ میں کب تک رہوں۔ فلما رأى الشمس، پھر جب آپ نے قوم کو بتایا دیکھو یہ سورج نکلا ہے ٹھنڈی میں، یہ سورج نکلا، اب سب اپنے بدن کو گرم کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں آ کر بیٹھے ہیں، بازغتاً خوب چمکتا ہوا۔ قال ھذا ربی، اسی کو تم رب مانتے ہو نا، چلو میں بھی یہ تو آ کے بیٹھا، میں بھی اس سے اپنے بدن کو سیک رہا ہوں، دھوپ لے رہا ہوں، میں بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ ہاں، ھذا ربی، کیا یہ میرا بھی رب ہو سکتا ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا والا ہے، تارے اور چاند سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن شام میں سن لو یہ بھی جا کے ڈوب جائے گا، اور روز ڈوبتا تم جانتے ہو، قوم جانتی تھی، لیکن ایک آرگومنٹ کے لیے، ان کو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، گیان ایمان کی طرف لانے کے لیے، شام میں جا کے کہنے لگے یہ تو ڈوبنے لگا، یہ تو چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ فلما افلت، دیکھو یہ بھی گیا، ختم، ڈوب گیا، کل صبح نکلے گا۔
آنے جانے والا رب نہیں ہو سکتا، چھوٹا بڑا ہونے والا رب نہیں ہو سکتا، روشنی کبھی ہے روشنی غائب ہو گئی اس کی، وہ رب نہیں ہو سکتا، پریورتن ہو رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کوئی اس کو نکال رہا، وہ نکالنے اور ڈبانے والا رب ہے، یہ رب نہیں ہے۔ قال یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں سن لو، انی بری، ان کو خدا ماننے سے میں الگ ہوں، اور تم ان کو خدا مانتے ہو تو تم سے بھی الگ ہوں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جس کو پوچھتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہیں، عدو لی، سب میرے دشمن ہیں، تم اور جس کو پوچھتے ہو، الا رب العالمین، جو ایک رب العالمین پوری دنیا کا پیدا کرنے والا چلانے والا، وہ میرا رب ہے۔ انی بریئن، میں الگ تھلگ ہوں، برات کا اعلان کر دیے، آرگومنٹ دلیل دینے کے بعد، تارے چاند اور سورج کے خدائی کو سپوز فرض کرو میں رب مانتا ہوں جیسے تم مانتے، پھر فوراً انکار کر دیے، یہ تو آتا جاتا ہے، ڈوبتا طلوع ہوتا ہے، میں اسے رب نہیں مانتا۔ قال یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، انی بری، میں تم سے الگ ہوں، تمہارے اس عقیدے سے الگ ہوں، اس کو رب ماننے سے الگ ہوں، میں کبھی نہیں مان سکتا۔ مما تشرکون، جو سچے مالک کے ساتھ خدائی میں تم ان چیزوں کو فائدہ دے رہی تو ملا رہے، خدا سمجھ رہے اسے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنے چہرے کو کیا، اپنی توجہ کو کیا، اپنے التفات کو کیا، اپنی مرضی کو میں لا کر ڈال دیا، اپنے سوچ وچار، اپنے بدن، اپنے ہر چیز کو میں نے انی وجہت اس مالک کی طرف کیا، وجہیہ، میرے چہرے کو، میرے رخ کو، میرے التفات کو، میرے توجہ کو، میرے سوچ وچار کو، میرے ہر چیز کو مالک کی طرف، سچا ایک مالک ہے، للذی فطر السماوات، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، والارض حنیفہ، یکسو ہوں میں اکیلا اسی کی طرف، جیسے گھوڑے کو یہاں پر پترا باندھا جاتا ہے تاکہ ادھر نہ دیکھ سکے ادھر نہ دیکھ سکے، سیدھا راستہ دیکھ کے چلے، میں ویسے ہی سچے مالک کی طرف حنیف بن گیا ہوں، مسلم حنیف ہوں، حنفی مسلم نہیں، حنیفہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک بھی نہیں ہوں، اس سچے مالک کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ملاتا بھی نہیں ہوں، ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، اجنما ہے، امرت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی ہے، یہ سب فانی ہے، آکار، وہ نراکار ہے، کبھی نہیں فنا ہونے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی مرضی، تیرے رب کی خوشی، تیرے رب کی عبادت، تیرے رب کی بندگی، یہی باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرک نہیں ہوں، سچے مالک کی خدائی میں کسی کو ملانے والا نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، اس کے بولنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی قوم حجت کرنے لگی، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔